یہ سب میرے کرنے کا کام نہیں۔ اس نے سوپ بنایا مگر خوشبو آنے پر جب بونے مانگنے آئے تو وہ غرور سے بولی، یہ سوپ صرف میرے لیے ہے، تم بھلا کون ہوتے ہو کھانے والے؟ پھر اس نے کپڑے سیے مگر اتنی لاپرواہی سے کہ کپڑے اور بھی بگڑ گئے۔ بونے ناراض ہو گئے اور دیو سے شکایت کی۔ دیو غضبناک ہوا اور جادو سے بڑی بیٹی کو ایک سنہری سیب میں بدل کر درخت پر لٹکا دیا۔ جب بڑی بہن واپس نہ لوٹی تو کسان اور باقی دونوں پریاں فکر مند ہوئیں۔ درمیانی بہن نے ہٹ دھرمی سے کہا، شاید وہ کمزور نکلی مگر میں دیو کو پکڑ کر رہوں گی۔ آج رات پہرا میری باری ہے۔ رات کو وہ بھی پہرا دینے گئی۔ پھر وہی نوجوان آیا، بھوک اور پیاس کا بہانہ کیا۔ درمیانی بہن نے غرور سے کہا، ہم غریب ہیں مگر یہ سیب ہمارا سرمایہ ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہی ہوا، نوجوان دیو میں بدل گیا اور اسے بھی اپنے محل لے گیا۔ اسے حکم دیا گیا، ان بونوں کے لیے شوربہ تیار کرو، روٹی پکاؤ، اون کاٹو اور سوت بناؤ تاکہ ان کے لیے کپڑے بن سکے۔ درمیانی بہن نے جلد بازی اور غصے میں سوپ میں نمک اتنا ڈال دیا کہ بونے کھا نہ سکے۔ کپڑے سیے مگر ضد میں آ کر دھاگے کو توڑ پھوڑ دیا۔ بونے رونے لگے اور بولے، ہم نے بھوک سے 2 دن گزار دیے۔ دیو آیا، دیکھا کہ وہ نافرمانی کر رہی ہے۔ اس نے اسے بھی سنہری سیب میں بدل کر درخت پر لٹکا دیا۔ کسان کی آنکھوں میں آنسو تھے، میری 2 بیٹیاں کہاں گئیں؟ وہ روتا رہا مگر چھوٹی پری نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بابا گھبرائیں نہیں، آج رات میں پہرا دوں گی۔ وہ اکیلی باغ میں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد پھر وہی آدمی آیا۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں بھوکا ہوں، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ چھوٹی پری نے نرمی سے جواب دیا، ہاں ہمارے سیب قیمتی ہیں لیکن اگر تم بھوکے ہو تو یہ لو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک سنہری سیب توڑ کر دیا۔ دیو لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا۔ وہ حیران تھا، کسی نے پہلی بار اس سے مہربانی کی تھی۔ اس نے سیب لیا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اگلی رات وہ پھر آیا۔ اس بار چھوٹی پری نے اسے چھپ کر دیکھا۔ وہ سیبوں کو لالچ بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ پری آہستگی سے اس کے پیچھے آ گئی اور بولی، کل میں نے تمہیں سیب دیا تھا، پھر تم چوری کیوں کرنے آئے ہو؟ آدمی چونک گیا اور جلدی سے جانے لگا، لیکن پری نے ہوشیاری سے اس کی جادوئی ٹوپی چرا لی۔ یہ وہی ٹوپی تھی جس سے وہ اپنی شکل بدلتا تھا۔ اب دیو مجبور تھا۔ وہ اپنی اصلی بھیانک شکل میں آیا اور چیخ کر کہا، میری ٹوپی واپس کرو۔ چھوٹی پری نے کہا، پہلے مجھے اپنے محل لے چلو، میں جاننا چاہتی ہوں کہ میری بہنیں کہاں ہیں۔ محل میں پہنچتے ہی دیو نے حکم دیا، یہ بونے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ان کے لیے سوپ اور روٹیاں تیار کرو، پھر ان کے پھٹے ہوئے کپڑے سی دو اور اون کاٹ کر نیا دھاگا بناؤ تاکہ انہیں پہننے کو کچھ مل سکے۔ چھوٹی پری نے یہ سنا تو دل ہی دل میں سوچا، اگر میں غرور یا غصے کا مظاہرہ کروں گی تو میرا انجام بھی بہنوں جیسا ہوگا۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل دا فیملی والٹ کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔